ہم اس وقت تسلیم کریں گے اسرائیل کو جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا. بڑے مزے کی بات ہے, اس کی ٹائمنگ دیکھیے ذرا. چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب میں, وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب کی خواہش ہے کسی طور پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی, اس خواہش کو انہوں نے چھپا کے نہیں کہا, سب پبلکلی سب دنیا جانتی ہے. اور اس وقت موقع پہ شیریں مزاری کا یہ بیان, کیا شیریں مزاری کو پتہ تھا کہ کچھ دباؤ ایسا ہے جو ان کے پرائم منسٹر پہ بھی ہے؟ کیا پرائم منسٹر اسی دباؤ کے تحت وہاں جا رہے ہیں؟ میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا, میں تو شیریں مزاری کے بیان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ڈٹ گیا پاکستان ایک اور مسئلے پہ, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور دا پرائم منسٹر ایک ہی وقت میں وہاں پہ ہوں. ابھی پرائم منسٹر کے ایک مشیر نے کہا کہ ہم تو وہاں پہ جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے, وہ درختوں کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم پیسے لیں گے. جی بخاری صاحب, یہ درختوں کے پروجیکٹ کے لیے پیسے لینے گئے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب, گزارش یہ ہے, آپ نے سب سے جو باریک واردات فرمائی ہے نا, اور جو میں سمجھتا ہوں آج کا مین ٹاپک ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دورے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف آلریڈی وہاں موجود ہیں. ظاہر ہے وہاں پر آپ افطاری کے لیے تو نہیں گئے نا, لوگوں سے مذاکرات ہوئے ہوں گے, آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی, تو ایک ٹون سیٹ ہو گئی ہوگی اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب وہاں کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی فیصلے کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ سعودی عرب وہ ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کا علمبردار ہے. اس نے اب تک یو اے ای سے, کویت سے کروا لیا ہوا تسلیم. جو ملک پہلے کبھی اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے یہ پریشر ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں. ہمارے ہاں ایک تو گراس روٹ لیول پر عوامی سطح کے اوپر اس کی بہت ریزسٹنس ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو شیریں مزاری کا بیان ریفر کیا خان صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی جو امنگیں جس کو ہم کہتے ہیں نا, دا ایسپریشن آف دا پیپل, اس کی اسپرٹ میں ہے کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہ ہو جائے ہم اس کو تسلیم کر لیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنلسٹک سٹانس ہے, اور کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. ابھی تو یہاں مطالبہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح کشمیر کمیٹی آپ نے بنائی ہے, اس طرح فلسطینین کمیٹی بھی بنائے, ایک پیلسٹائن کمیٹی, وہ بھی میرے خیال سے بن جائے گی. آل سیڈ اینڈ ڈن, اس خطے میں یقینی طور پر آنے والے وقت میں بہت سا کچھ تبدیل ہونے والا ہے. اب کیسے عمران خان صاحب اس پریشر کو ریزسٹ کریں گے, کیسے اس سے نکلیں گے, یہ اب ان کی سفارتکاری پر اور ان کی اسٹیٹمنٹ شپ کے اوپر منحصر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آخری بات ختم کر لوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جیسا میں نے کہا کہ آرمی چیف بھی اس کا حصہ ہوں گے, تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے. اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہم, یہ صرف پیسے لینے کے لیے نہیں ہے. نہیں, بات یہ ہے جو خان صاحب نے بات کی نا, اس کی ٹائمنگ اس لیے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم پچھلے 3, 4, 5 سال دیکھیں 2015 سے لے کے آج تک, تو ہمارے ریلیشن سعودی عرب کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے گئے. 2015 میں جب یمن فورسز کے حوالے سے ہم نے ریفیوز کیا تب ہمارے حالات خراب ہوئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ریلیشن ٹریک پہ چڑھے, تو اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر نے 2019 میں اسٹیٹمنٹ دے دی, جس سے ہمارے ریلیشن ایک دم پھر خراب ہو گئے, اور یہاں تک خراب ہوئے. بہت شدید ریاکشن آیا تھا. شدید ریاکشن یہ آیا تھا کہ $3 بلین جو انہوں نے پاکستان کو دیے تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ واپس کریں, اور کیے ہم نے. اور پھر ہم نے اس پہ جو بھی کیا. پھر چوتھی چیز آ گئی کہ جب ملیشیا نے ایک انڈیپینڈنٹ OIC میٹنگ کال کی, تو پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ مل کے جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. عمران خان صاحب نے پبلک سٹیٹمنٹ آئی, اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان نے سٹیپ بیک کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وزٹ سے پہلے حالات ہمارے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, ڈسپائٹ کہ سعودی عرب سے ہم سب پاکستانی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہیں آفٹر دی چائنا. تو اس کے بعد اب آرمی چیف کا جانا اس بات کا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ پیچھے گراؤنڈ تیار کر لیا گیا ہے, کہ جو ہمارے ریلیشن سعودی عرب کے ساتھ ہیں, جن چیزوں پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جو ہمیشہ سے ہمارے ایشوز رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سستا آئل مل جائے, جو ہمارے ایکسپیڈ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے, ہماری ایمبیسی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے, اور ادھر سے کیا ڈیمانڈ آنی ہے, ادھر سے ڈیمانڈ یہی آنی ہے. اور اس کے علاوہ جو $20 بلین کی جو انویسٹمنٹ پلان کی گئی تھی آئل ریفائنری کی شکل میں جو گوادر میں بننی تھی, اس کو دوبارہ فردر آگے لے کے جایا جائے. اور اسی کے لیے صرف آخری بات میں کرنا چاہوں گا,
جہاں سے ہمیں ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے یا جب ہمیں کہا جاتا ہے جو آپ نے بات کی کہ شیریں مزاری سے وہ سٹیٹمنٹ دلوا دی گئی, تو میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن ہوں گی, بات ہوگی, دیکھیں ریلیشن اچھے چل پڑیں گے. تعلقات آپ نے خود کہا کہ آپ نے بھارت پہ پوزیشن لی کشمیر کے مسئلے پہ, تو کشمیر میں سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, آپ نے بیان دیا اور وہ ناراض ہو گئے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ ایران, جو بائیڈن نے کہا ہے امریکی صدر نے کہ یمن میں سعودی عرب کو کہا ہے کہ جنگ بند کرو, جس دباؤ میں آ کر سعودی عرب کو ہماری سیکیورٹی کی بھی ضرورت پڑی ہے اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کا انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا. اس پورے ایٹماسفیئر کے اندر, اور ہم پہلے سے مجبور بےکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو اکنامک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ان سے تیل کے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل چاہیے, اور انہوں نے جو پیسے واپس لیے ہیں اگر وہ بھی مل جائے تو اس کی بھی ضرورت ہے. ہم ایک کرائسس میں ہیں, اکنامک کرائسس میں ہیں, اور اس اکنامک کرائسس میں فوج اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی اور ان کو ایران کے ساتھ تعلقات اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جائے گی, اور یقیناً ہمیں ڈیفر پیمنٹ بھی ملے گی, اور ایران کے ساتھ بھی ہم ایک رول ادا کریں گے اور سعودی عرب کی سیکیورٹی پوری کریں گے. لیکن جو دوسرا اسرائیل کا مسئلہ ہے, سلیم بخاری صاحب, میں نہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کا حامی ہوں, نہ اس کو مسترد کرنے کا حامی ہوں, میں پاکستان کے قومی مفادات کا حامی ہوں. بھارت اگر باوجود اس سے ہمارے سفارتی تعلقات رہ سکتے ہیں, چین کے بھارت کی 12 میل کی پٹی پر قبضے کے باوجود چین کے بھارت سے تعلقات رہ سکتے ہیں, تو ہمیں اسرائیل کے بارے میں اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستانی قوم کی, پاکستانی گورنمنٹ کی, پاکستانی اسٹیٹ کی یہ پرائر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھے. خود حضرات, جیسا کہ آپ نے سنا کہ فلسطین کے بات میں نے کی تھی, اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک دوست کا تو صاف کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں دیکھنا ہمارا قومی مفاد کیا, ہمارا قومی مفاد ہے ہم پیسے لیں, اپنے ایشوز کو دیکھیں, اور یہ فلسطین وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک میٹنگز ہوتی ہیں, کبھی ریجنل سفیروں کی ہوتی ہیں, کبھی پورے پاکستان میں جتنے سفیر ہیں ان کی ہوتی ہیں. یہ ڈپلومیٹک کنورسیشن جو ہے کبھی پبلک نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان امبیسڈر نے واپس جا کے ان ملکوں کے اندر پھر کام کرنا ہوتا ہے. یعنی جو جہاں بہت زیادہ ہیکی بھیکی ہوتی ہے, جیسے سعودی عرب میں ہوا, تو اس کو ریکال کر لیا گیا. یہ آپشن پرائم منسٹر کے پاس موجود ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے بڑی ظالم چیز ہے, اور خاص طور سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے, جو ہر پرائم منسٹر صاحب کی فرمائی ہوئی بات کو پبلک کر دیتا ہے. دوسری بات آ رہی ہے, جو اصل ایشو تھا آپ کا کام عمران خان صاحب والا, ایک تو انہوں نے آج ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کراچی جو ہے وہ آدھی کچی آبادی ہے, کر لیں آپ نے جو ان کا کرنا ہے. فیکٹ ہے یہ. چلیے, آپ کراچی کے رہنے والے یہ کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے, بلکہ آدھی سے زیادہ ہی ہوگا. چلیے آپ ثابت کیجیے گا نا, آدھی سے بھی زیادہ نہیں, سارا کراچی کچی آبادی ہے. یہ تو آپ کا حسن زن ہے, آپ جس کو جو مرضی بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منصوبے اناؤنس کرنا ایک بات ہوتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے اندر جو خواہشات ہیں کہ یہ فائدہ پہنچے گا جوانوں کو, اس کو مکمل کرنا, اس کے اوپر عمل کرانا دوسری بات ہے. میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں گرین ٹریکٹر کے لے لیں, جو کسانوں کے لیے تھا, وہ کہاں گئے, لیپ ٹاپس کی اسکیم دیکھ لیجئے کہاں گئے, پیلی ٹیکسی کہاں گئی. یہ سارے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. پھر ہمارے پاس وہ حوالے بھی موجود ہیں, مطلب سستی روٹی 22 ارب روپے جس میں چلے گئے, وہ کتنے کے لوگ اس سے بن گئے, کتنی انڈسٹری آپ کے ہاں لگ گئی, بجائے اس کے کہ وہ 22 ارب روپے وہاں ضائع کیے جاتے, اگر اس کی 5 انڈسٹریز لگا دی جاتی تو کم از کم 10,000 خاندانوں کو نوکری مل جاتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور اناؤنس کریں منصوبے. یہ جس طریقے سے یہ لنگر خانے بنے ہیں, جس طریقے سے یہ پناہ گاہیں بنی ہیں, یہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت جائے گی اس کے اگلے دن دیکھیے گا کہاں. تھینک یو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اینڈ آپ نے لائک بٹن بھی پریس کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی انڈیا پاکستان ریلیٹڈ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو صحیح اور لیٹسٹ جانکاری دی جائے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.